بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں اور میرا موضوع ترک فاتحہ خلف الامام ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس میں ائمہ اربعہ کا موقف جان لینا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں، اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی وجہ سے ائمہ اربعہ کا موقف بھی جاننا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس مسئلے میں یہ ہے، میں حدیث بھی پیش کروں گا، پہلے موقف پیش کر رہا ہوں کہ وہ امام کے پیچھے مطلق قرات کے قائل نہیں ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ جہری سے مراد ظہر، جہری سے مراد فجر، مغرب، عشاء، سری سے مراد ظہر و عصر۔ وہ کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یعنی فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ کچھ حضرات نے کہا ان کا قول قدیم ہے، کچھ حضرات نے کہا ان کا قول جدید ہے، کچھ حضرات نے کچھ کہا ہے، کچھ حضرات نے کچھ کہا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے دو بزرگ، ہمارے دو امام، ایک امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب احسن الکلام فی ترک فاتحہ خلف الامام میں اس کی وضاحت کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے سری میں سورہ فاتحہ کے قائل ہیں، جہری میں نہیں ہے، اور ان کی عبارات کو انہوں نے پیش کیا، اور ان کی عبارات سے کیا ان کے اوپر لازم آتا ہے، کیا اپنے اوپر لازم آتا ہے، بہت تحقیقی کلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا امین صفدر اکاڑوی، ان کی کتاب تجلیات صفدر، انہوں نے اس میں بھی بہت وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم جو اماموں کا موقف ہو گیا، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان دونوں حضرات کا موقف یہ ہے کہ سری میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے قائل ہیں، جہری میں نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہو جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سری میں بھی قائل نہیں ہے، جہری میں بھی قائل نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی جو دلیل دیتے ہیں وہ قرآن کی آیت، وہ دلیل ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو اور سنو۔ خاموش رہو یہ کس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ سری میں، یعنی اس میں سنائی نہیں دے رہا ہے۔ سمعوا یہ جہری میں، اس میں سنائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری تیسری 8 دلیل کم سے کم ان کے پاس حدیث سے ہیں، جن میں سے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے دوسری دلیل یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اذا قرأ فانصتوا واذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين۔ امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، امام جب قرأت کرے تو تم خاموش رہو، امام جب کیا نام غیر المغضوب کہے تم آمین کہو۔ تو یہاں امام جب غیر المغضوب علیہم کہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مقتدی کو غیر المغضوب علیہم نہیں کہنا ہے، اور غیر المغضوب علیہم یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب امام کے بارے میں قالا یعنی واحد کا سوا آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صرف قرات کرے گا، اور میں ابھی صراحتاً آپ کے سامنے حدیث پیش کر دوں گا کہ امام صرف قرات کرے گا، اور اسی طریقے سے امام قرات کرے گا اور مقتدی قرات نہیں کرے گا، بلکہ مقتدی کیا کہے گا؟ آمین کہے گا، اور اس کی قرات امام کے قرات کے قائم مقام ہو جائے گی۔ ایک دلیل ہو گئی، یہ حدیث ہے نسائی شریف میں، اور اس حدیث کا رقم ہے 921 اس حدیث کا رقم ہے۔ اس طریقے سے دوسری حدیث ہے ابن ماجہ میں، اس کا رقم ہے 846۔ اس میں بھی یہی ہے کہ امام جب یہ بھی اسی طریقے کی روایت ہے، امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ خاموش رہے۔ اس طریقے سے دیگر حدیث، سب سے بڑی جو حدیث ہمارے پاس دلیل ہے وہ ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ جس شخص کا امام ہو اس کو کیا چاہیے کہ امام قرات کرے تو اس کی قرات خود بخود ہو جائے گی۔ دوسری ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن مؤتمن ہوتا ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے یہ دارقطنی میں بھی روایت ہے،
اور اسی طریقے سے ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے. 850 اس کا رقم الحدیث نمبر ہے.